بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف یہ ہے کہ جہری نماز میں اگر فاتحہ تلاوت کے وقت نہ پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کئی علماء کا یہی موقف ہے، جس میں قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہاں مقتدی کا حکم بھی آ گیا، اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز خداج ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ اب یہ دیکھیے، یہ روایت بڑی عجیب و غریب ہے اور بات کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز کو ہلکی ہلکی آواز میں پڑھتے تھے، چاہے وہ ظہر کی ہو یا عصر کی ہو، اس میں بھی ہلکی ہلکی پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح، اور پیچھے صحابہ اس کو سنتے۔ تو ساری نماز کو صحابہ کرام دہراتے تھے۔ تو نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، میں تمہاری آوازیں سن رہا تھا، تو کیا تم لوگ میرے پیچھے نماز کو دہراتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے پیچھے نماز کو دہراتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، ہم آپ کی پوری نماز کو، پوری تلاوت جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو ہم دہراتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رک رک کر اطمینان سے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرتے ہوئے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، تیز تیز نہیں پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، پوری نماز کو جو بھی میں پڑھتا ہوں، جو بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو تم اس کو دہراتے ہو، ایسا مت کرو، البتہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کو دہرانا ضروری ہے، امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے۔ تو اور اب دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو صائب فارسی سے کہا کہ جب امام تلاوت کرے تو سورۃ الفاتحہ کی، تو تم دل ہی دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لو۔ تو ان ساری روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز چاہے جہری ہو، سری ہو، نفل ہو یا فرض ہو، باجماعت ہو یا انفرادی ہو، کوئی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ لا صلاۃ کہا گیا نا۔ تو لا صلاۃ، تو وہ صلاۃ نکرہ ہے اور اس پر لا نفی جنس ہے۔ تو نماز کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو ہر امام کو، ہر مقتدی کو کی اپنی نماز ہوتی ہے اور اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔
اب دیکھیے اس بارے میں 3 مواقف بڑے مشہور ہیں۔ پہلا موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ امام ہی تلاوت کرے گا، مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا موقف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے کہ امام کو بھی پڑھنا چاہیے اور مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تیسرا موقف بین امام مالک کا ہے۔ اسی مسلک کو مولانا مودودی نے اختیار کیا کہ جہری نمازوں میں سن لیا جائے اور سری نمازوں میں دہرایا جائے، خود مقتدی بھی پڑھے۔ اور اسی مولانا مودودی کے موقف ہی کی پیروی ڈاکٹر اسرار نے کی ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دیکھیے یہ فقہی معاملات ہیں، یہ کوئی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جہری اور سری ہر قسم کی نماز میں امام اور مقتدی دونوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں کسی تشدد کی ضرورت نہیں ہے، تشدد کی، انتہا پسندی کی، جماعت الگ کر رہے ہیں، امام الگ کر رہے ہیں، مسجد الگ کر رہے ہیں، امت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجیے، پختہ علم حاصل کیجیے، دلیلیں حاصل کیجیے پہلے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دلیلوں کو تولیے، پرکھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان سے پوچھیے، احناف سے پوچھیے، شوافی سے پوچھیے، مالکیہ سے پوچھیے، حنابلہ سے پوچھیے، کئی علماء کے پاس جائیے، پوچھیے۔ اس کے بعد خود اپنی ایک تمام محنت کر کے اپنی ایک رائے بھی قائم کیجیے آپ، اور جو رائے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے، پختہ ہے، محتاط ہے، جس میں احتیاط کا پہلو غالب ہے، وہ رائے اختیار کیجیے۔ لیکن اپنی قائم کردہ رائے کو دوسروں پر مسلط مت کیجیے، اور تمام امت سے محبت کیجیے، ہر ایک سے محبت کیجیے۔ یعنی دیکھیے اس امت کو جوڑنا ہے، متحد کرنا ہے اختلافات کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تحقیق نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، علماء سے بات چیت نہیں کریں گے۔ حنفی علماء ہوں، شافعی علماء ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہوں، ہر ایک سے محبت کیجیے، علماء سے محبت کیجیے، اور ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ۔ محنت کیجیے نا، محنت کیجیے، خود ایک ترجیحی رائے قائم کیجیے۔ اس کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ پختہ دلیل ہے، بہتر دلیل ہے، آپ کو جو معقول نظر آتی ہے، اس پہ خود عمل کیجیے۔ آپ اللہ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے بڑی محنت کی اس سلسلے میں، اور ہر ایک سے محبت کی ہے میں نے، اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ چیزیں شاید زیادہ بہتر ہیں، زیادہ محتاط ہیں، اس پر میں نے عمل کیا، تو اللہ آپ کی محنت اور آپ کے اجر کو قبول فرمائے گا۔ اور لیکن پھوٹ مت ڈالیے، امت کے اندر پھوٹ مت ڈالیے، نمازیں الگ مت کیجیے، مسجدیں الگ مت کیجیے، فرقے مت بنائیے۔ تو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔